الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے تیمم کے کچھ متفرق مسائل پڑھے تھے، آج ہم نماز کا بیان کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ایمان کے بعد اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ اس کا حق تو یہ تھا کہ کتاب العقائد کے بعد اس کے احکام اور مسائل بیان ہوتے، لیکن چونکہ نماز ادا کرنے کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا لازمی شرط ہے، اس لیے طہارت کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد نماز کے احکام اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نماز کے معنی کیا ہے، نماز کسے کہتے ہیں۔ نماز ہماری زبان کا جانا پہچانا لفظ ہے جو قرآنی اصطلاح صلاۃ کے بجائے استعمال ہوتا ہے۔ صلاۃ کی لغوی معنی ہے کسی کی طرف رخ کرنا، بڑھنا، دعا کرنا اور قریب ہونا۔ قرآن کی اصطلاح میں نماز کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف بڑھنا اور اس سے دعا کرنا اور اس سے انتہائی قریب ہونا۔ اس طریقے پر عبادت کے ارکان کی تعلیم قرآن نے دی ہے اور اس کا تفصیلی طریقہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ہر نماز میں اپنا رخ ٹھیک اللہ کی طرف رکھو اور مخلصانہ اطاعت کے ساتھ اس کو پکارو۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے مومن اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے تم میں سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے، اس کا قرب حاصل کرنے اور اس سے مناجات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب صحیح ہے، اس کے سوا ہر جواب غلط اور گمراہ کن ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ بیان کیا ہے وہی صحیح، مستند اور مقبول ہے۔ نماز کے ارکان، نماز کے اذکار، نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں اور نماز کا تفصیلی طریقہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بتایا ہے بلکہ زندگی بھر اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول عمل حدیث کی مستند ترین کتابوں میں محفوظ ہے، اور پھر امت نے ہمیشہ اسی طریقے کے مطابق نماز ادا کر کے اس کو ہر قسم شکوک و شبہات سے محفوظ کر دیا ہے۔ اب ہم نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں گے۔ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان سے اولین مطالبہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ عقائد کے باب میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان پورے دین کا سرچشمہ ہے، اسی طرح اعمال کے باب میں نماز پورے دین کی عملی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں تمام عبادتوں سے زیادہ نماز کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کی اقامت پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ گویا اسی پر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ نماز کے علاوہ دوسری عبادتیں خاص لوگوں پر خاص اوقات میں فرض ہیں۔ مثال کے طور پر حج اور زکوٰۃ صرف ان مسلمانوں پر فرض ہیں جو مالدار ہو، اور روزے سال میں صرف ایک مہینے کے فرض ہیں، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ایمان کے سوا کوئی اور شرط نہیں ہے۔ ایمان لاتے ہی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا مریض، مقیم ہو یا مسافر ہو، دن میں 5 وقت نماز فرض عین ہے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں جب دشمن کا سامنا ہو تو عین اس وقت بھی نماز فرض ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور صلاۃ خوف کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ بھی خود قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔
نماز کی تاکید اور ترغیب کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو دلوں میں جمانے کے لیے قرآن پاک نے اس ہولناک انجام اور زبردست رسوائی سے بھی پوری قوت کے ساتھ ڈرایا ہے جس سے تارکین صلاۃ دوچار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی غیر معمولی فضیلت اور اہمیت اور اس کو چھوڑ دینے کی بدترین سزاؤں پر مختلف رخ سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص پابندی کے ساتھ اچھی طرح نماز پڑھے گا، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور ایمان کی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی، اور جو شخص توجہ اور پابندی سے نماز ادا نہ کرے گا تو ایسی نماز نہ اس کے لیے نور ثابت ہوگی اور نہ ایمان کی دلیل، اور نہ وہ نماز اسے خدا کے عذاب سے بچانے والی ہوگی، اور ایسا شخص قیامت میں فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اور بھی ساری احادیث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات میں ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز۔ دین میں نماز کی اہمیت اور فضیلت معلوم کرنے کے لیے قرآن و سنت کی ان واضح اور تاکیدی ہدایات کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کس قدر گہرا شغف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے تھے۔ معمولی سی بات ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑ پڑتے، اور نوافل تو اس کثرت سے پڑھتے کہ مبارک پیروں پر ورم آ جایا کرتا۔ بہرحال قرآن و سنت کی ان تصریحات سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نماز ایمان کی ایک لازمی علامت ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں لازماً نماز موجود ہوگی، اور جہاں نماز موجود ہے وہاں گویا پورا دین موجود ہے، اور اگر نماز ضائع ہوگی تو پھر دین کی موجودگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کے ذمہ داروں کو تحریری ہدایات دیتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ مطلب واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک تمہارے تمام مسائل میں سب سے اہم مسئلہ نماز ہے۔ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے پورے دین کو محفوظ کر لیا، اور جس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی دین کو بھی اور زیادہ ضائع کر کے رہے گا۔ اب ہم اقامت الصلاۃ کے مختصر طور پر شرائط اور آداب ذکر کریں گے۔ نمبر 1، طہارت و پاکیزگی۔ شریعت مطہرہ نے پاکی اور طہارت کے جو طریقے سکھائے ہیں اور جن احکام کی تعلیم دی ہے ان کے مطابق جسم لباس کو اچھی طرح پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دی جائے، جیسے قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سر کا مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو خوب اچھی طرح پاک صاف کر لو۔ نمبر 2، وقت کی پابندی، یعنی ٹھیک وقت پر نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ بس نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین بندے وہ ہے جو سورج کی دھوپ اور چاند تاروں کی گردش کو دیکھتے رہتے ہیں کہ نماز کا وقت فوت نہ ہونے پائے، یعنی نماز کے اوقات کی پابندی کے لیے ہم وقت فکر مند رہتے ہیں اور سورج کی دھوپ اور چاند تاروں کی گردش سے وقت معلوم کرتے رہتے ہیں کہ صحیح وقت پر نماز ادا کر لے اور کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، نماز کی پابندی، یعنی تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ ہمیشہ نماز پڑھی جائے۔ حقیقت میں وہی لوگ نمازی کہلانے کے مستحق ہے
جو پابندی اور التزام کے ساتھ بلا ناغہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر نماز پڑھنے والے جو التزام کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، صف بندی کا اہتمام۔ صفوں کو بالکل سیدھا اور برابر رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ صفوں کو درست رکھنا اچھی طرح نماز پڑھنے کا جز ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا اور برابر رکھنے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ گویا ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کو سیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، اپنی صفیں سیدھی اور برابر رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نمازوں میں صفوں کو سیدھا اور برابر کیا کرو، اس لیے کہ صفوں کو درست رکھنا اقامت الصلاۃ ہی کا ایک جز ہے، یعنی صفیں درست کیے بغیر اچھی طرح نماز پڑھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، سکون اور اعتدال، یعنی نماز اس سکون اور اطمینان کے ساتھ ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ادا کی جائے کہ قرات، قیام، رکوع اور سجود جملہ ارکان نماز کا حق ادا ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل ہی پست آواز سے، بلکہ درمیانی روش اختیار کریں، درمیانی آواز سے پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ پھر جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی۔ وہ آدمی گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی۔ اس آدمی نے تیسری دفعہ میں یا اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سکھا دیجئے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ کی طرف رخ کرو، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرو، اور قرآن کا جو حصہ آسانی سے پڑھ سکو وہی حصہ پڑھو، پھر قرات کے بعد رکوع کرو، یہاں تک کہ تم رکوع میں پورے سکون اور اطمینان سے ہو جاؤ، پھر رکوع سے اٹھ کر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، یہاں تک کہ پورے اطمینان اور سکون سے سجدہ کر لو، پھر اٹھ کر بالکل اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی پوری نماز اس اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ نماز سر سے بوجھ اتارنا نہیں ہے کہ آدمی جلدی جلدی پڑھ کر اٹھ کھڑا ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی افضل ترین عبادت ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ آدمی نہایت سکون اور اطمینان سے اس کے سارے ارکان ادا کرے اور ٹھہر ٹھہر کر توجہ سے نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ نماز ہی نہیں ہے جو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیتی نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے نماز شروع فرماتے تھے اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے سر کو نہ تو اوپر اٹھائے رہتے اور نہ نیچے کی طرف جھکائے رہتے، بلکہ درمیانی حالت میں کمر کی بالکل سیدھ میں رکھتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو سجدے میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ سیدھے نہ کھڑے ہو جاتے۔
اور جب سیدھے سے سر مبارک اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے دوسرا سجدہ نہ فرماتے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھتے تھے، اور التحیات پڑھتے وقت اپنا بایاں پاؤں نیچے بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے، اور شیطان کی طرف بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، اور اس سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی سجدے میں اپنی کلائیاں زمین پر بچھائے رکھیں جس طرح درندے اپنی کلائیاں زمین پر بچھا کر بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم فرما لیتے تھے۔ نمبر 6، نماز باجماعت کا اہتمام۔ فرض نماز لازماً جماعت سے پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ جان مال کا واقعی خوف ہو یا پھر شدید مرض ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے اللہ کے رسول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ہو بس انہیں نماز پڑھانے لگے۔ یہ میدان جنگ میں نماز پڑھنے سے متعلق ہدایت ہے۔ اس نازک موقع پر بھی لشکر کے لوگ میدانی جہاد میں الگ الگ نماز نہ پڑھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے تو وہ قرآن کی ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص نمازی بجماعت کے لیے مؤذن کی پکار سنے اور اس پکار پر دوڑ پڑنے میں اس کے لیے کوئی عذر بھی نہ ہو اور پھر بھی وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ پہنچے اور تنہا نماز پڑھے تو اس کی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ بلکہ بعض لوگوں نے پوچھا عذر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جان و مال کا خوف ہو یا مرض ہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 روز تک برابر ہر نماز اس طرح جماعت کے ساتھ ادا کرے کہ تکبیر اولیٰ سے شریک رہے تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 آتش دوزخ سے برات اور دوسرے نفاق سے برات۔ آج ہم نے نماز کا بیان کیا ہے اور کچھ شرائط اور آداب بیان کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔